ایپیسوڈ نمبر 22۔ سعدی کے جواب نے سب کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس کے بعد جہانگیر صاحب نے کوئی اور سوال کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکے سے اب محتاط ہو کر بات کرنی ہوگی۔ یہ لڑکا جتنا زمین سے باہر ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے۔ جہانگیر صاحب اسے بہت سادہ سمجھ رہے تھے، لیکن اب ان کا یہ خیال غلط ثابت ہو چکا تھا۔ نہ ہی تو وہ سادہ تھا، نہ ہی بیوقوف۔ اس لڑکے کے ہاتھ اگر میرے باپ کی ساری جائیداد آ گئی تو یہ تو ہم سے بھی آگے نکل جائے گا۔ غربت میں رہتے ہوئے جب یہ اتنا ہوشیار ہے تو جب اس کے پاس اچانک سے اتنی زیادہ دولت آ جائے گی تو یہ تو ہم سب کو مات دے دے گا۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے باپ دادا کی آدھی جائیداد میں اس لڑکے کو دے دوں؟ ابھی تو نہ مقدس کو پتہ ہے نہ انزل کو پتہ ہے کہ بابا سائیں سکندر کی ساری جائیداد انزل کے نام کر کے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کو یہ بات پتہ چل جائے، مجھے ہر حال میں شہریار اور انزل کی شادی کروانی ہوگی۔ جہانگیر صاحب نے شادی کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ انزل اپنے ماموں کے گھر بہت جلدی گل مل گئی تھی۔ یہاں پر کسی نے بھی آپ جناب کہہ کر اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ آج بھی اتنی ہی اپنائیت تھی کہ سب اسے تم کہہ کر پکار رہے تھے۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں صوفے پر موجود تھے اور شادی ان سے تھوڑی سی دور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنا آن لائن کام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے چائے رکھی ہوئی تھی، وہ چائے کے گھونٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کا کھانا سب کھا چکے تھے اور سب گھر والوں کی عادت تھی کہ رات کے کھانے کے بعد وہ چائے ضرور پیتے تھے۔ انزل، تم آج رات یہاں رہ جانا، ویسے بھی اب ہفتہ اور اتوار ہے، کل 2 دن کی چھٹی ہے تمہاری۔ 2 دن ہمارے گھر رہو، بہت مزہ آئے گا۔ ہم تمہیں گھمانے بھی لے جائیں گے، باہر آؤٹنگ پر جائیں گے، شاپنگ کریں گے، آئس کریم وغیرہ کھائیں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ بسما نے انزل سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں 2 دن یہاں رک جاتی ہوں۔ انزل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی یہاں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ایک فیملی کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک مکمل فیملی تھی جس کی اسے خواہش تھی کہ ایسا ہی گھر ہو جس میں سب ہنسی خوشی رہتے ہوں۔ حویلی میں تو ہر وقت تناؤ جیسا ماحول رہتا ہے۔ حویلی گھر جیسی لگتی نہیں ہے، بلکہ تم ایسا کرو کہ ہر ہفتے ہی یہاں آ جایا کرو، جمعہ کی شام کو آ جایا کرو اور 2 دن یہاں رہو۔ اس بار افرا نے کہا تھا، ہاں انو، ہمیں واقعی بہت اچھا لگے گا اگر تم یہاں رہنے آؤ گی تو۔ تمہارا بچپن میرے ہاتھوں میں گزرا ہے، تم سارا دن ہمارے پاس رہتی تھی، ہاجرہ بیگم نے اپنائیت سے کہتے ہوئے ماضی کا حوالہ دیا۔ انزل کو اپنا یہاں گزرا بچپن زیادہ یاد نہیں رہا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ ایسے مخلص اپنوں کے ساتھ گزرے وقت کو کیوں بھول گئی تھی۔ چھوڑے نا امی، جب اس کا دل نہیں کر رہا ہمارے ساتھ رہنے کو تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ انزل کو سوچوں میں گم دیکھ کر ان سے تھوڑی سی دور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتا ہوا سعدی بولا۔ انزل نے سعدی کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر انزل کو بے اختیار شہریار یاد آیا۔ وہ شہریار کا موازنہ سعدی سے کرنے لگی۔ اگر شہریار میرا کزن ہے تو سعدی بھی تو میرا کزن ہے۔ شہریار کی مدد لینے سے بہتر ہے کہ میں سعدی کی مدد لوں، لیکن سعدی کے رویے کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے دل ہی دل میں ناراض ہے، کیونکہ میں نے اس سے دوبارہ رابطہ جو نہیں کیا۔ میں نے واقعی میں بہت غلط کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ میں حویلی جا کر ایک الگ دنیا میں چلی گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں ان لوگوں سے دوبارہ کوئی رابطہ کروں۔ لیکن سعدی شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ امیر ہونے کے بعد میں اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول گئی تھی۔ مجھے سعدی کی یہ غلط فہمی دور کرنی ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلے زندگی گزار سکتی ہوں، مجھے سہارے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک لڑکی کو ہمیشہ ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی بھائی کے روپ میں، تو کبھی شوہر کے روپ میں۔ ایک لڑکی اکیلے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا مرد چاہیے جسے میں مصیبت کے وقت پکار سکوں اور وہ فوراً حاضر ہو جائے۔ ایسے 2 ہی مرد ہیں میری زندگی میں، ایک شہریار اور دوسرا سعدی۔ شہریار بھی میری مدد کو فوراً ہی آ گیا تھا، لیکن اس سے مدد لینا میری انا کو بہت ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ اگر میں سعدی سے مدد لوں گی تو مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اس کے سامنے۔ لیکن ایک بار شہریار نے میری مدد کی اور اب ساری زندگی مجھے یہی کہانی سنائے گا کہ اس سے مجھے جیل سے نکالا۔ انزل نے دل ہی دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ سعدی سے ایک بار پھر سے دوستی کرے گی۔ وہ جانتی تھی ایک بار اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تو سعدی جیسا مضبوط سہارا اسے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ وہ شہریار کی محتاج نہیں رہے گی۔ جب سے انزل اس کے گھر سے ہاسٹل شفٹ ہوئی تھی تب سے لے کر شہریار کو سکون نہیں آ رہا تھا۔
وہ بہانہ سوچ رہا تھا کہ کس بہانے سے جا کر اس کو ایک نظر دیکھ لے۔ اس لیے وہ جب کام سے واپس رات کو گھر آتا تو اس کے واٹس ایپ کو کھول کر اس کی ڈی پی کو دیکھتا رہتا تھا۔ انزل ہمیشہ ہی آف لائن رہتی تھی، بہت کم آن لائن ہوتی تھی، لیکن آج کل اسے کچھ بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اب رات دیر تک زیادہ تر آن لائن ہوتی ہے، وہ گھنٹوں آن لائن رہتی ہے۔ شہریار کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی کہ آخر وہ کس کے ساتھ اتنی رات کو آن لائن رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی سہیلی ہو۔ میں بلا وجہ زیادہ سوچ رہا ہوں، مجھے انزل پر شک نہیں کرنا چاہیے، شہریار نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک رات کی بات نہیں تھی، روزانہ رات کو دیر تک آن لائن رہتی تھی۔ اس لیے شہریار ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ شہریار کو رات کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی، یہی سوچ کر کہ انزل کس کے ساتھ آن لائن ہے۔ وہ رات کو اٹھ کر انزل کا نمبر چیک کرتا رہتا تھا۔ انزل آن لائن ہی رہتی تھی۔ شہریار سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی جا کر انزل کو جھنجھوڑ کر احساس دلائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اسے منا کر اپنے پاس لے آئے۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا تھا اور اسی بے چینی میں رات گزر گئی تھی۔ انزل آج کل سارا وقت بسمہ اور افرا کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی گھر بھی ہے۔ وہ دونوں بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، ہنستی بولتی اور چھیڑ چھاڑ کرتی۔ سارا دن وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ میسج پر بات چیت کرتی رہتی تھی۔ انزل کا اب مزاج بھی اچھا رہنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ ماموں کے گھر رک چکی تھی۔ اس وقت بھی بسمہ اور افرا کے ساتھ وہ کچن میں کباب بنوا رہی تھی۔ جب سعدی کھانے پینے کا سامان لے کر کچن میں داخل ہوا، انزل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے سارا سامان فریج میں رکھ رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کروا دیتی ہوں، انزل نے دوستانہ لہجے میں مسکرا کر اسے کہا تو سعدی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سامان رکھوا رہی تھی۔ سعدی نے بغور اس کے تاثرات کو جانچا تو اسے ڈھونڈنے سے بھی کہیں کوئی ریاکاری یا دکھاوا نظر نہیں آیا۔ انزل بے شک بڑے خاندان کی بیٹی تھی یا اتنا عرصہ ایک بڑی حویلی میں رہی تھی، مگر آج بھی وہ وہی انزل تھی جو بچپن میں ان کے گھر آ کر کھیلتی تھی اور گلی ملی رہتی تھی۔ یہ بتاؤ، اتنا عرصہ ہم سے دور رہ کر کیا کبھی ہماری یاد نہیں آئی تمہیں؟ سعدی نے آئس کریم کا ڈبہ فریزر میں رکھتے ہوئے سرسری سے لہجے میں سوال کیا۔ انزل اس کے سوال پر رک سی گئی۔ کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو نہ یاد رکھ پائے نہ رابطہ کیا۔ انزل شرمندگی سے نظریں جھکا کر بول رہی تھی۔ ساتھی اس کی بات پر سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ کیا حالات تھے؟ کیا وہاں قید میں رکھا گیا تھا تمہیں، یا پھر تم پر کسی قسم کی سختی کی جاتی رہی؟ سعدی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ بتا رہا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں ہی اس کا رابطہ نہ کرنا معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ قید میں کیوں رہوں گی؟ انزل اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ فوراً وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، تم آزاد تھی، اسی شہر میں رہ کر تم نے تعلیم حاصل کی، اپنی مرضی سے عیش کی زندگی جیتی رہی۔ تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارا کوئی ماموں بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں؟ یہ ساری دوستی اور محبت کا اب کیوں خیال آ رہا ہے؟ سعدی نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا۔ انزل کا رنگ فک پڑ گیا۔ بسمہ اور افرا نے بھائی کے الفاظ پر انزل کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو فوراً بھائی کو ٹوک کر خاموش کروانے لگی۔ کوئی بات نہیں، اگر انزل نے رابطہ نہیں کیا تو ہم بھی تو اسے بھول گئے تھے، ہم نے بھی تو کبھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں کیا، کبھی ملنے بھی نہیں گئے۔ ہو سکتا ہے انزل کو بھی ہم سے یہی گلا ہو، افرا نے بھائی کو احساس دلانا چاہا۔ سعدی لب بینچے باقی سامان وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ انزل کا دل بھر آیا۔ میں مانتی ہوں سعدی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم لوگوں کا قصور نہیں ہے، رابطہ ہم لوگوں نے ختم کیا تھا، ہم اتنا عرصہ آزاد گھومتی رہی، کبھی خیال نہیں آیا۔ سچ کہوں تو اب بھی مجھے باہر انجان لوگوں میں آتے جاتے پریشانی ہوئی تو اپنوں کی تلاش میں مجھے تم لوگوں کا خیال آیا۔ سعدی کہہ سکتا ہے میں مطلب پرست ہوں، انزل نے شرمندگی سے جواب دیا۔ وہ حقیقت پسندی سے اپنا محاسبہ کر رہی تھی اور اسے اپنا آپ ہی غلط لگ رہا تھا۔ ان لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی کہ اسے روکنے والا کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں ان لوگوں کی سگی پھپھو تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں پر ان کی پھپھو کی اصلیت واضح ہو۔ انزل کوئی بات نہیں، یہ بھی تمہاری محبت ہے کہ تم نے اپنوں کا سوچتے ہوئے ہمیں یاد کیا، اب بھی ہم سے ملنے میں پہل تم نے کی ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ یقین کرو بس بھائی کو تھوڑا سا گزرے وقت کا افسوس ہے۔ بسمہ اور افرا اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انزل ان کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ چھوڑو، تمہارے بھائی کی پرواہ کسے ہے، ویسے بھی یہ میرے ماموں کا گھر ہے، کوئی کچھ کہے میں تو اب ہر وقت آؤں گی یہاں۔ اپنی اداسی کو چھپا کر وہ ہنستے ہوئے ان کے ساتھ کام کروانے لگی۔
وہ دونوں بھی اس کی اپنائیت پر ہنسنے لگے۔ کچن کے دروازے کے پاس رک کر ان کی باتیں سنتا سعدی ان کے اتنی جلدی نارمل ہو جانے پر حیران رہ گیا۔ یعنی انزل واقعی بالکل نہیں بدلی۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ رابطہ نہ رکھ پائی ہو۔ ویسے بھی انزل جب گئی تھی تو بہت چھوٹی تھی، نئے ماحول میں ڈلنے کے لیے بھی تو وقت لگتا ہے، اور انزل کا اب تک ہم سے رابطہ نہ کرنا اس کی نہیں پھپھو کی غلطی ہے۔ میں خواہ انزل سے ناراض ہو رہا ہوں، وہ سوچتے ہوئے خود اپنی غلطی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ انزل کو ہنستا ہوا سنا تو ہلکا پھلکا ہو کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اندر کچن میں کام کرتے ہوئے انزل نے سوچ لیا کہ وہ سعدی کو خود پر گزری ہر پریشانی اور تکلیف کا بتا دے گی۔ اسے یقین تھا سعدی تب اسے دل سے معاف کر دے گا۔ شہریار حویلی میں سعدی کے آنے کے بعد مزید نہیں رہ پا رہا تھا۔ جنت بیگم اس کی اداسی پر شرمندہ تھی، مگر وہ بھی انزل کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا کھڑکی کے پاس گیا۔ سامنے لان میں انزل سعدی کے پاس گھاس پر چلتے ہوئے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہارے چہرے پر ایسی خوشی کبھی کیوں نہیں نظر آئی انزل؟ میری محبت کی تمہیں قدر نہیں ہو رہی تو میں بھی خود غرضی دکھاؤں گا، اور تمہیں پانے کے لیے جو مجھے بہتر لگے گا وہی کروں گا۔ شہریار سنجیدگی سے انزل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی شہریار کو شدید جلن میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ یہی خوشی اپنے لیے چاہتا تھا۔ یکدم کوئی خیال آنے پر وہ تیزی سے اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ اس کا مسلسل جلتا دماغ تیزی سے نیا منصوبہ ترتیب دینے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے معاف کرنا انزل، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اب جو میں کرنے والا ہوں وہ یقیناً تمہیں کبھی پسند نہیں آئے گا، مگر میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ لیکن فکر مت کرو، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم صرف میری محبت کو محسوس کرو گی اور باقی سب میں تمہیں بھول جانے پر مجبور کروں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پہلی بار ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، ورنہ کتنے دنوں سے عجیب پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ لے کر باہر نکلا تو ملازمین سے بات کرتی مقدس بیگم اسے دیکھ کر چونک گئی۔ شہریار بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ مقدس بیگم وہ کھلا کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ شہریار نے رک کر انہیں دیکھا۔ میں شہر واپس جا رہا ہوں۔ جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو ہوا نہیں۔ آپ کی بیٹی کو اس کی پسند کا لڑکا مل چکا ہے، اور وہ بھی آپ کی خاندان سے۔ آپ کو تو ویسے بھی اپنا بھتیجا مجھ سے زیادہ پسند ہوگا۔ شہریار نے جتاتے ہوئے لہجے میں مقدس بیگم کو سنائی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ میرا یقین کرو، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ میں تو خود بہت خوش تھی کہ انزل اور تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ نہ جانے انزل سعدی سے کب اور کیسے ملی، ہمارا تو اتنے عرصے سے آنا جانا ہی نہیں تھا۔ انزل کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے ماموں کہاں رہتے ہیں۔ مقدس بیگم کے الفاظ پر شہریار نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انزل چاہے جتنا بھی انکار کر لیتی، مگر شہریار پر یہ بات مسلسل واضح ہو رہی تھی کہ انزل نے اس کے سامنے سعدی سے محبت کا جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت لون میں جیسے اس کی بیٹی ہنس کر اس لڑکی سے بات کر رہی ہے، اس سے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی وقت سے جانتے ہیں۔ آپ کی صفائی اب بیکار ہے۔ اگر آپ کو میرا رشتہ اتنا ہی پسند ہوتا تو آپ انزل کو میرے لیے منا لیتی، مگر خیر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انزل جس سے بھی شادی کرے اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی ہونی چاہیے، شہریار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ مقدس بیگم شہریار کی یوں ہاتھ سے جانے پر گھبرا گئی تھی۔ انزل تو پاگل ہے، خود بھی ذلیل ہوگی اور مجھے بھی ذلیل کروائے گی۔ سعدی کے پاس کیا ہے آخر؟ اتنی بڑی حویلی کا اکلوتا وارث چھوڑ کر سعدی کے ساتھ دل لگا لیا ہے، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ مقدس بیگم دانت کچکچاتی انزل پر غصہ ہو رہی تھی۔ پیر پٹک کر باہر نکلی تو انزل واقعی سامنے سعدی کے ساتھ موجود تھی۔ انہیں اپنا بھتیجا بھی عزیز تھا، مگر وہ لالچی فطرت کی عورت تھی۔ انہیں سعدی میں انزل کے لیے وہ مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا جو شہریار دے سکتا تھا۔ انہوں نے جا کر جنت بیگم کو شہریار کے جانے کی اطلاع دی تو وہ بھی پریشان ہوگی۔ اسے روکا کیوں نہیں؟ دل برداشتہ ہو کر جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی نقصان کر بیٹھے۔ جنت بیگم گھبرائیں۔ انزل کا ساتھ دیتے ہوئے شہریار کا خیال نہیں آیا اور اب فکر ظاہر کر رہی ہے۔ جنت بیگم کی پریشانی پر مقدس بیگم تنفر سے بڑبڑائیں۔ انہیں اب بھی غصہ تھا، وہ انزل کو یقیناً منا لیتی، مگر جنت بیگم نے درمیان میں آ کر انہیں زبردستی کرنے سے روک دیا تھا۔ میں نے تو اسے روکا تھا، مگر وہ بہت مایوس ہو چکا تھا۔ انزل تو نہ سمجھ ہے، میں خود سعدی کو جانتا ہوں، بے شک بہت اچھا لڑکا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، مگر انزل کو حویلی والوں نے جو زندگی دی ہے وہ سعدی نہیں دے سکے گا کبھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سکندر کی حالت دیکھی تھی، وہ بھی محبت کر کے ایسے ہی مایوس ہوئے تھے۔ وہ ان حالات کے عادی نہ تھے، اس لیے ان سختیوں کو نہیں جھیل پا رہے تھے اور اکثر آپ سب کو یاد کر کے اداس ہوتے تھے۔ اب آپ چاہتی ہیں انزل بھی ویسی زندگی گزارے؟ مقدس بیگم نے جنت بیگم کو فیصلہ بدلنے پر اکسانے کے لیے اپنے مرحوم شوہر کا ذکر کیا،
جنت بیگم پچھتانے میں گھر گئی۔ ان کا دل پریشان ہونے لگا۔ وہ سوچ میں گم ہوئی کہ کہیں وہ انزل کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھے۔ مقدس بیگم ان کو سوچ میں مبتلا دیکھ کر سمجھ گئیں کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے تمہیں یہاں بلا تو لیا ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آگے حالات کس طرف جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ابھی ہم منگنی والا ڈرامہ رچا لیں، اور جب تک میری پڑھائی چل رہی ہے تب تک ہماری منگنی چلتی رہے۔ اتنے عرصے میں شہریار کی شادی بھی کسی سے ہو جائے گی۔ انزل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کروں گا۔ تمہیں شہریار سے بچانے کے لیے واقعتاً مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا تو وہ بھی کروں گا۔ حالانکہ دوستی سے زیادہ میں نے تمہارے کبھی کوئی جذبہ نہیں رکھا، اور یہ دوستی ہوتی ہے، یہ محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ سعدی نے اسے پریشان دیکھا تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انزل نے فضا میں گہرا آزاد سانس بھرا۔ سعدی، تم سے پہلے مجھے لگتا تھا میں تنگ گلی میں کھڑی ہوں اور واپسی کا راستہ بھی بھول گئی ہوں۔ میں نے اتنا عرصہ اندھیروں میں اکیلے ڈرتے ہوئے گزارا ہے۔ میرے پاس کوئی اپنا تب موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں تم لوگوں کو بھول گئی تھی۔ اگر میں نے پہلے تمہیں مدد کے لیے پکار لیا ہوتا تو میری زندگی الگ ہوتی۔ انزل پچھتا رہی تھی۔ سعدی نے گہرا سانس بھرا۔ گاڑی میں بیٹھتے شہریار نے ایک نظر ان کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹی تھیں۔ یہ میرا حق ہے جو تم دوسروں پر لٹا رہی ہو۔ بہت غلط کر رہی ہو انزل۔ مجھے جلا کر تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ تم بہت غلط فیصلہ لے چکی ہو۔ شہریار لب بینچ کر سوچتا تیزی سے گاڑی نکالتا وہاں سے چلا گیا۔ جہانگیر بلوچ اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی لالچ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انزل اب منہ کو آ رہی تھی۔ انہیں مقدس بیگم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہیں اب بھی یہی یقین تھا کہ مقدس بیگم بھی انزل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ لگتا ہے ان ماں بیٹی کو جائیداد کی تقسیم کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ایسے کیسے مقدس جیسی عیش پرست عورت نے اپنے بھتیجے کو بیٹی کے لیے چن لیا؟ جہانگیر صاحب کو شک ہو رہا تھا، اور اگر ایسا تھا تو یہ بات نہایت نقصان دہ تھی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر فوراً شہریار کو کال ملائی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ شہریار نے کال اٹھا کر سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شہریار، تم ڈیرے پر آؤ، ابھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار نے سر جھٹک دیا۔ میں واپس شہر جا رہا ہوں، ضروری کام پڑ گیا ہے۔ آپ کو جو بات کرنی ہے کال پر کر لیں۔ شہریار کی بات پر جہانگیر صاحب جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ تم واپس جا رہے ہو؟ اگر تم ایسے میدان چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ اتنی آسانی سے جانے دو گے انزل کو؟ اسے تمہارے نام کر چکا تھا میں۔ جہانگیر صاحب بھڑک اٹھے۔ انہیں شہریار کی بزدلی پر غصہ آ گیا تھا۔ اگر وہی ساتھ نہ دیتا تو وہ کیا کرتے پھر؟ اور کیا کر سکتا ہوں بتائیں؟ مجھے زبردستی نہیں پسند بابا سائیں، شادی زبردستی نہیں کی جاتی۔ شہریار بے نیازی سے بول رہا تھا۔ جہانگیر صاحب لب بینچ گئے۔ زبردستی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس لڑکے کو مروا دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا تھا۔ اسے جھٹکا سا لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ اگر اس لڑکے کو کچھ ہوا تو میں بھی انزل سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، مجھ پر یقین رکھیں، میں آپ کی جائیداد کہیں نہیں جانے دوں گا۔ شہریار نے ڈو ٹوک لہجے میں انہیں باور کروایا۔ جہانگیر صاحب کو خاموش ہونا پڑا، مگر انہیں شہریار سے بالکل اتفاق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کال کاٹ کر سر پکڑ بیٹھے۔ شہریار گاڑی چلاتا رفتار مزید بڑھا گیا۔ وہ خود کو فی الحال منظر سے بالکل ہٹا دینا چاہتا تھا۔ دوستو، اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔